بسم الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخی واقعات کے سلسلے میں آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک عورت کی بہادری کا عجیب واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں جن نامور اور بہادر خواتین کا تذکرہ آیا ہے ان میں حضرت زرقاء بنت عدی بن غالب بن قیس ہمدانیہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ یہ کوفہ کی رہنے والی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرجوش حامی تھیں۔ اپنے رشتہ داروں سمیت جنگ صفین میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے لڑائی کے دوران فوجیوں سے متعدد بار خطاب کیا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے، جس سے فوجیوں میں اور زیادہ جوش و خروش اور لڑنے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ 41 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی زمام سنبھال چکے تھے اور مسلمانوں میں صلح ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار جنگوں کے حوالے سے بعض مجالس میں تذکرہ ہو جاتا۔ ایک رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے جنگ صفین کا تذکرہ کر دیا کہ اہل کوفہ کو کس طرح اس عورت نے جوش دلایا اور ان کے عزم و استقلال کو جلا بخشی، اور بہت سے بزدل آدمی جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے یا صلح کی طرف مائل ہو رہے تھے، وہ ان کے الفاظ اور ان کے خطبات کو سن کر میدان کارزار میں واپس گھس گئے۔ ان کے گویا کہ الفاظ کیا تھے، ایک جادو تھا، نہایت پاٹدار فکرے اور گرجدار آواز۔ اس کی وجہ سے اکھڑتے ہوئے فوجیوں کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں سن رہے تھے اور ساتھ ساتھ محظوظ بھی ہو رہے تھے، چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب زرقاء بنت عدی کا تذکرہ کیا گیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل مجلس سے پوچھا، فما تشیرون علی فیہا، اس عورت کے بارے میں مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ بہت سو نے اس عورت کے قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مدبر، بڑے ذہین و فطین اور عرب کے نہایت ہی سمجھدار انسانوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، بئس ما اشرتم به وقبحا لما قلتم ایحسن ان یشتہر عنی اننی بعد ما ظفرت وقدرت قتلت امرأة وفت لصاحبها انی اذا للئیم لا واللہ لا فعلت ذلك ابدا۔ یعنی جو کچھ تم لوگوں نے کہا، تمہارا یہ مشورہ اور قول بہت ہی برا اور نامناسب ہے۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ میرے متعلق مشہور ہو جائے کہ میں نے زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد ایک ایسی خاتون کو قتل کر دیا جس نے اپنے ساتھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت وفاداری کا ثبوت دیا۔ اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ میری خست اور کمینگی کی دلیل ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حاکم کو ایک خط لکھا جس کا مضمون تھا، انفذ الی الزرقاء بنت عدی مع نفر من عشیرتها وفرسان من قومها ومہد لها وطاء لینا ومرکبا ذنولا۔ زرقاء بنت عدی کو اس کے خاندان کے چند افراد اور اس کی قوم کے چند شہ سواروں کی ہمراہ میری خدمت میں روانہ کرو اور ان کے لیے نرم گدے اور آرام دہ سواری کا بندوبست کرنا نہ بھولنا۔ حاکم کوفہ نے جب حضرت زرقاء بنت عدی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے آگاہ کیا تو انہوں نے حکم کی تعمین میں جلدی کی اور کہنے لگی، امیر المومنین کی اطاعت اور فرما برداری واجب ہے، میں اعراض نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق حاکم کوفہ نے حضرت زرقاء کو ان کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب حضرت زرقاء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور کہنے لگے، خالہ کیا حال ہے؟ آپ کا سفر کیسا رہا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ حضرت زرقاء بنت عدی نے عرض کیا، ربیبۃ بیت او طفلا ممہدا، مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ خیریت سے ہوں، مجھے گھر کی مالکن کی طرح باعزت لایا گیا ہے یا پھر گہوارے والے بچے کی طرح محفوظ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دراصل میں نے یہ حکم دے رکھا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کس لیے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی؟ حضرت زرقاء بنت عدی نے کہا، وَأَنَّا لِي بِعِلْمِ مَا لَمْ أَعْلَمْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بھلا جس بات کا مجھے معلوم نہیں، اس بات کی مجھے خبر نہیں، اس کے بارے میں کیا جانوں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صفین کی جنگ میں تم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو میرے خلاف جنگ پر ابھارا نہیں؟ اپنی پرجوش خطابت سے غیرت دلا رہی تھیں، اور تم ہی وہ عورت ہو جس کی چرب زبانی نے نہ جانے کتنے بزدلوں کو ہمت و شجاعت سے بہرور کیا۔
جو میرے خلاف اندھا دھند تلواریں چلانے لگے۔ تمہیں یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا کہ سورج کی تابناک روشنی میں چراغ کی کوئی حیثیت نہیں اور چاند کا مقابلہ تارے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب تم مردانہ وار لڑو، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اس میں تمہاری سربلندی ہے۔ جیو تو شان سے جیو، مرو تو شان سے مرو۔ ان خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال دماء، کہ عورتوں کا خضاب مہندی ہے جبکہ مردوں کا خضاب خون ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، زرقا، میں نے تمہارے حوالے سے جو کچھ کہا کیا یہ سچ نہیں ہے؟ حضرت زرقا بنت عدی نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لقد شارکت علیا فی کل دم سفکہ، گویا کہ تم ہر اس خون میں علی کی شریک ہو جو انہوں نے بہایا ہے۔ حضرت زرقا بنت عدی نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو شرف قبولیت سے نوازے، کیونکہ یہ میرے لیے بشارت سے کم نہیں۔ بلا شبہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور ان کی طرف سے بہائے گئے ہر ایک خون میں میری شرکت میرے لیے قابل فخر ہے۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس خوشخبری سے نوازا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی ہمت اور شجاعت اور بے خوفی اور بے باکی دیکھ کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، واللہ لوفاؤکم بعد موتہ اعجب عندی ما حبکم لہ فی حیاتہ، اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد تم لوگ ان کے ساتھ جو بے انتہا وفاداری کا ثبوت پیش کر رہے ہو، مجھے یہ بات ان کی زندگی میں تمہاری محبت سے زیادہ تعجب خیز لگ رہی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو پیش کرو، میں حاضر ہوں۔ حضرت زرقا بنت عدی کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، انی آلیت علی نفسی الا اسأل احدا اعنت علیہ ابدا۔ امیر المومنین، میں نے اپنے بارے میں قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے جس شخص کے خلاف میدان جنگ میں کردار ادا کیا ہے اس کے آگے کبھی دست سوال دراز نہیں کروں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے چند لوگوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا۔ حضرت زرقا کہنے لگیں، مشورہ دینے والے کم ظرف لوگ ہیں، آپ اگر ان کی بات مان کر مجھے قتل کر دیں گے تو پھر آپ کا شمار بھی انہی جیسے لوگوں میں ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا اور خلعت کے ساتھ ساتھ درہم و دینار سے بھی نوازا، مزید اسے ایک جاگیر دے کر بھی نوازا جس سے سالانہ 10,000 درہم کی آمدنی ہوتی، اور اسے اور اس کے خاندان والوں کے ساتھ صحیح سلامت واپس کوفہ کی طرف روانہ کر دیا، اور حاکم کوفہ کو خط لکھا کہ اس خاتون اور اس خاتون کے تمام خاندان کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے اور ان کی ہر ضرورت کی کفالت کی جائے۔ اس واقعہ کو بلاغات النساء اور العقد الفرید کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمیں ایک بات اور ایک سیکھ اور ایک سبق ملتا ہے کہ جب اقتدار ہاتھ میں آ جائے تو شرفاء اور خاندانی لوگ اور اعلیٰ ظرف کے لوگ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت زرقا بنت عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ ساتھ دیا، ان کی بے مثل وفاداری اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بھی ہمارے لیے لائق تحسین ہے۔ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی عظمت بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دم عثمان پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر ان کا اختلاف تھا، اس میں جنگ بھی ہوئی جس میں ہزاروں لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک اجتہادی اور غلط فہمی پر مبنی مسئلہ تھا جس کو بعد میں حل کر لیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین تبع تابعین جیسا اعلیٰ ظرف اور بڑے دل کا مالک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔